آج دیکھیں بہت سارے لوگ ملیں گے مسجدوں میں دعوتی پروگرام کرتے ہیں، نوجوانوں کو باقاعدہ وہاں جو ہے تورات اور انجیل پڑھایا جاتا ہے، بائبل پڑھا کے سکھایا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے بائبل پڑھنے کی؟ قرآن کافی نہیں ہے دعوت کے لیے؟ بائبل پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہ سب برادروں نے یہ سسٹم نکالا ہے کہ ہندوازم سیکھنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے ہندوؤں کیا ہندوازم سیکھنا ضروری ہے، وید سیکھنا ضروری ہے، اپنشد سیکھنا ضروری ہے، اور ان کی جو مذہبی دھارمک کتابیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ عیسائیوں کو دعوت دینے کے لیے کیا انجیل اور بائبل پڑھنا ضروری ہے؟ یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے تورات پڑھنا ضروری ہے؟ کیا صحابہ کے زمانے میں اس وقت اور مسلمان قلت میں تھے، کم تھے؟ ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اس وقت تو مسلمان کچھ بھی نہیں تھے، مکہ مدینہ میں تھے صرف۔ ان لوگوں نے دین اسلام کو کیسے پھیلایا؟ تورات پڑھ کر کے، انجیل پڑھ کر کے؟ ایسا کچھ نہیں ملتا۔ ساری چیزیں توحید پر، جتنی چیزیں اور جتنے جو ہے باریکی سے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے توحید کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے توحید کے مظاہر اور نشانیاں کائنات کے اندر کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دوسروں کی دھارمک کتابوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھ کر کے سکھائیں، لوگوں کو یاد کرائیں۔ ارے قرآن پڑھ کر کے سکھاؤ، اس میں جو توحید کی باتیں ہیں اس کو بتاؤ۔ انجیل اور بائبل پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ صحابہ نے اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا مڑ کر کے تورات اور انجیل کی طرف سے۔ آج ہم جو ہے انجیل پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، وید پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، ایسے لوگ اس کا گیتا پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے یہ ہوگا توحید ثابت کر رہے ہیں، کس سے؟ وید سے، گیتا سے۔ توحید اور ثابت کر رہے ہیں ہم کس سے؟ انجیل سے، بائبل سے۔ ایک جو غیر مسلم ہے اس کی کتاب سے ہم اس کو توحید سمجھائیں گے، اسلام سمجھائیں گے، وہ کیا سوچے گا کہ بھائی جو چیز تمہارے یہاں وہی چیز تو ہمارے یہاں۔ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، ہم صرف چھوڑ دیں گے، توحید پر آ جائیں گے اور پہ دھرم پہ رہیں گے، ہمارا بھی دھرم اس کا مطلب صحیح ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی اگر وہی چیزیں ہیں جو تمہارے یہاں ہیں قرآن میں، حدیث میں، اس کا مطلب ہمارا دھرم بھی صحیح ہے، ہماری کتابیں بھی صحیح ہیں۔ بس ہمیں اپنے عقیدے میں کچھ چینج کر لینا ہے، ہمیں اپنے اندر کو سدھار کر لینا ہے۔ اگر ہم کو سدھار کر لیں اور اپنے اندر کو چینجنگ لے آئیں عقیدے کے اعتبار سے، تو بس ہم بھی صحیح ہیں، تم بھی صحیح ہو۔ اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہیں۔ یہ مت کہو کہ صرف میں ہی صحیح ہوں، بلکہ یہ کہو کہ تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہیں۔ یہ کون سا اصول ہے، کون سا منطق ہے؟ بہت سے منطق پر لوجک بات کرنے والے جو اس طرح کی اٹان پٹان باتیں کہتے ہیں کہ جو 100% جو ہے ان لوجیکل بات ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے، اس طرح کہنا کہ میں بھی صحیح ہوں، تم بھی صحیح ہو۔ ارے حق صرف ایک ہوتا ہے، صحیح راستہ صرف ایک ہوتا ہے، باطل راستے الگ الگ ہیں۔ تو یہ کہنا تو انتہائی حماقت اور جہالت کی بات ہے کہ دینی اعتبار سے تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی ادیان ہیں، دھرم ہیں، جتنے بھی پنتھ ہیں، سیکٹ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب حق پر ہیں، سب لوگ حق پر ہیں، کوئی باطل پر نہیں ہے، کوئی غلط پر نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی شیطان کی بھی پوجا کرے، وہ بھی صحیح ہے۔ حق ایک ہی ہے اور حق کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں اسی سے دین کو سیکھنا ہے۔ دعوت ہمیں کیسے دینا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں قرآن حدیث ہی سے ملے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کیسے سکھایا ہے، ہر چیز وہاں سے ہم کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات سے کچھ چیزیں لکھ کر کے لائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات سے کچھ چیزیں لکھ کر کے لائے، اس میں کچھ چیزیں ان کو اچھی لگی، لکھ کر کے لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی جب وہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول جو ہے غصہ ہو رہے تھے، چہرہ آپ کا سرخ ہو رہا تھا۔ ان کو اشارہ کیا گیا کہ تم پڑھ رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بند کر دیا، کہتے ہیں جا کر کے اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہو ادھر ادھر؟ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میری اتباع کیے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تم تورات لا کر کے پڑھ کے سنا رہے ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تورات لا کے پڑھ رہے ہو۔ تو یہ گویا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے بہت ساری طرح سے غلطیاں ہوئی، تو وہ اصلاح پھر اللہ کے رسول کرتے تھے۔
تو ایک طرح سے گویا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے وہ کیا بن جائے، مثال بن جائے. ایسا کروایا جاتا تھا گویا اللہ کی طرف سے. صحابہ کرام سے کبھی کبھی غلطیاں اس طرح سے ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اصلاح کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہمارے لیے وہ مثال ہو جائے.